الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم سورة المائدہ اس کے شان نزول کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس با کی نکیل تھامے ہوئے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورت مائدہ نازل ہوئی. بوجھ اتنا تھا کہ اونٹنی کے بازو ٹوٹ جائیں گے یوں محسوس ہوتا تھا. یہ وحی کی عظمت کی وجہ سے تھا. مختلف روایات آئی ہیں. یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ آخری سورت ہے اور یہ بھی بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت میں جس چیز کو اللہ نے حلال فرما دیا ہے اس کو حلال سمجھو اور اس میں جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کو حرام جانو. اگر ہم اس کو آخری نہ بھی مانیں تو یہ تو جو ہے پکی بات ہے کہ یہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اوفو بالعقود
عہد و پیما کو پورا کرو، عہد و پیما کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنا دیا جائے گا، یعنی آگے وضاحت آ جائے گی۔ غیر محل الصید، اور تم شکار کو حلال کرنے والے نہ بنو، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، جب تم حالت احرام میں ہو، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال سمجھنے والے نہ بننا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے اس کا حکم فرما دیتا ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا حرف ندا، ایوہا منادا، ایو منادا ہا تنبیہ، اور الذین بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ندا ہی رہا، منادا رہا، یا حرف ندا ایوہا، اور الذین بھی بدل مل کر منادا ہی رہا، الذین اسم موصول بھی ہے، آمنو باب افعال سے، آمن یؤمن ایمانا، فعل ماضی جمع مذکر غائب، وہ ایمان لائے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ آمنو فعل اپنے فاعل، واو فاعل نشانی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا اور صلہ بنا، الذین کا موصول صلہ مل کر یہ بدل بنا، ایو کا مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ندا ہی رہا، منادا ہی رہا، منادا، یا حرف ندا ایو الذین آمنو منادا، حرف ندا اپنے منادا سے مل کر ندا ہی رہا، پکار، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے مومنو یا اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو، وفا کرو اپنے وعدوں کو، اپنے عہد و پیما کو پورا کرو۔ اوفا یوفی، اوفا یوفی ایفاءن، بالوعد آ جائے یا الوعد آ جائے تو اس کے معنی ہے پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ اوفو فعل امر کا صیغہ ہے، اس کا واحد بنے گا اوفی، حمزہ پہ زبر، باب افعال سے ہے یہ، اوفا یوفی ایفاءن باب افعال سے۔ اس باب میں فعل امر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ فعل امر حمزہ کی زبر کے ساتھ آتا ہے، اور کسی باب میں حمزہ کی زبر کے ساتھ فعل امر آتا ہی نہیں۔ تو اوفی حمزہ پہ زبر، واو ساکن، فا کے نیچے زیر، یا ڈراپ ہو جائے گی آخری یا، اوفی تو ایک پورا کر، اوفی یا تم دو پورا کرو، اوفی یو فا کے نیچے زیر رہے گی، اوفی یو تم سب کے سب پورا کرو، تعلیل ہو کے اوفو بنا ہے۔ کیسے تعلیل ہوئی؟ میں نے آج ایک واٹس ایپ پہ سورۃ النساء آیت نمبر 142 کا ایک کاغذ بھیجا ہے،
اس کو اگر ہم اپنے سامنے کر لیں تو یہ تعلیل آسان ہو جائے گی کہ اوفی یو اوفو کیسے بنا. قانون ہے کہ کوئی بھی واو ہو یا یا ہو، مضموم ہو یا مکسور ہو، یعنی واو چاہے زیر والی ہو یا چاہے زیر والی ہو، واو پیش والی ہو یا پیش والی، کوئی بھی واو اور یا ہو. ہم یہاں یا ہی سے متعلق بحث کریں. کوئی بھی یا ہو، چاہے زیر والی ہو چاہے پیش والی ہو، اور لام کلمے کے مقابل آئے اور یا کسرہ اور واو کے درمیان ہو، اور یا جو ہے یا سے ماقبل زیر ہو اور یا کے بعد واو ہو، تو یا کی حرکتیں ما قبل حرف کو منتقل کر دی جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں، ہمارا قانون ہے کہ یا چاہے زیر والی ہو چاہے پیش والی ہو، اور اس سے پہلے یا سے پہلے زیر آ جائے اور یا کے بعد واو آ جائے، تو یا کی حرکت ما قبل جو حرف ہے اس کو دے دی جاتی ہے. تو اوفی یو تھا، حمزہ پہ زبر، واو جزم، فا کے نیچے زیر اور یا پیش والی تھی اور واو بعد میں تھا، واو الف. تو یا کی جو حرکت تھی قانون کے مطابق وہ فا کو چلی گئی. جب فا کے اوپر پیش آ گیا، اب دو ساکن بچے، ایک تو یا ساکن ایک واو ساکن. واو تو جمع کی نشانی ہے، وہ تو برقرار رہے گا. جو یا ساکن تھا وہ ڈراپ ہو گیا، کیونکہ دو ساکنوں کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ اوفو فعل امر بچا. اوفی یو تھا تعلیل ہو کے. پھر میں عرض کر دوں، کوئی بھی یا لام کلمے میں آ جائے اور یا کے نیچے زیر ہو یا کے اوپر پیش ہو، اور یا سے پہلے کوئی بھی حرف ہے وہ زیر والا ہے اور یا کے بعد واو آ جائے، تو پھر یا کی حرکت کو ما قبل حرف کی حرکت پر منتقل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اوفی یو میں بھی یہی ہوا ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یا کے بعد واو ہے، تو یا کی جو پیش تھی وہ فا کو چلی گئی، فا کے نیچے زیر تھا، تو یا کی حرکت جب گئی ہے تو زیر ختم، پیش پڑھا جائے گا. تو اوفو، اور پھر یا بھی ساکن تھا واو بھی، تو یا ڈراپ ہو گیا، اوفو ہو گیا. تو اوفو فعل امر ہے. تم وفا کرو، تم پورا کرو، بالعقود، عقد کی جمع عقود ہے، عہد و پیما. کیونکہ منافق کی نشانی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اور ایک اور بھی بیان کیجیے، وَإِذَا حَدَثَ كَذَبَ، کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی. تو یہاں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم جس سے بھی عہد و پیمان کر لو، تم جس سے بھی کر لو، ضروری نہیں ایمان والوں سے کیا جائے. اسلام جو ہے یہ اصول فرما رہا ہے کہ تم جس سے بھی کوئی وعدہ کر لو اس وعدے کو پورا کرو. تو اوفو فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو فاعل نشانی ہے، انتم بار فجار، عقود مجرور، جار مجرور متعلق ہو گیا اوفو فعل امر کے. اوفو فعل امر اپنے فاعل، بالعقود متعلق سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر جواب ندا، جواب ندا. یا ایھا الذین آمنوا ندا، اوفو بالعقود.
جواب ندا، ندا اور جواب ندا جملہ ندا یہ بنا، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، عہد و پیما کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، احلت فعل ماضی واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائبہ مجہول کا صیغہ ہے۔ احل یحل احلالا، احل یہ احلل تھا، تو احلل لام کی جو زبر تھی وہ ما قبل کو چلی گئی ہا کو، تو احل یحل بھی پڑھا جا سکتا ہے، احلل یحلل بھی پڑھنا جائز ہے، تو احل یحل احلالا، اور اسی سے ہی احلت آیا ہے۔ فعل ماضی واحد مؤنث غائبہ مجہول، لکم جار مجرور متعلق ہے احلت فعل کے، بہیمۃ الانعام یہ نائب فاعل بنے گا، بہیمۃ الانعام، بہیمہ مضاف، الانعام مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی بن کر نائب فاعل بنا احلت کا۔ احلت فعل اپنے نائب فاعل بہیمۃ الانعام، لکم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ بیانیہ ہوا۔ آگے بھی یہ چلے گا، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آگے چلائیں گے۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، بہیمہ اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کیے دیتے ہیں۔ بہیمہ تم چار پاؤں والوں کو کہا جاتا ہے، چوپائے، مگر اصطلاح میں درند اس میں شامل نہیں ہوں گے، ایسے چار پاؤں والے جو درندے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، چرند شامل ہیں، چرنے والے۔ انعام یہ نعمون کی جمع ہے، النعمو اونٹ کو کہا جاتا ہے، جو لفظی معنی ہے النعمو اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ چوپائے پر بھی بولا جاتا ہے، اس لفظ کا اطلاق چوپائے پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے ہیں، اور سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 143 میں ان جانوروں کی کیفیات بھی بیان کی گئی ہیں، وہ چار ہیں بڑے بڑے، پھر ان کے نر مادہ کو 8 بنا دیا گیا ہے، جیسے اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، تو گائے کے زمرے میں بھینس بھی آ جائے گی، بھینسا بھی آ جائے گا،
گائے ہی کی فہرست میں. بھیڑ کا جو نر جو ہے اسے بھیڑا کہیں یا گھٹا جو بھی کہیں. اسی طرح بکری بکرا، اور اسی بھیڑ کے اندر ہی دمبا بھی آ جائے گا، میل فیمیل. تو ان جانوروں کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے جو چرنے والے ہیں. تو بہیمۃ الانعام نائب فاعل ہوا. احلت فعل مجہول ماضی. لکم متعلق فعل اپنے فاعل اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ بیانیہ ہوا. اللہ حرف استثناء ہے. ما موصول ہے اور ما اپنے صلے کو ملا کے مستثنا بنے گا، اور مستثنا منہ بہیمۃ الانعام ہے. جب اللہ حرف مستثنا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں اور ضروری ہوتی ہیں. حرف استثناء کے ساتھ مستثنا منہ بھی ہونا چاہیے، وہ ہے بہیمۃ الانعام، اور مستثنا ہے ما یتلا علیکم. ما موصول یتلا. فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے مجہول. فعل مضارع واحد مذکر غائب مجہول کا صیغہ ہے. تلا، یہ تلاوا تھا، تا لام الف ہو گیا. تلا نصرہ کے وزن پہ یتلو، اور طلوون تا پہ پیش، لام پہ پیش، واو مشدد، الف طلوون، اور تلاوتن بھی اس کا مصدر آتا ہے. تلا یتلو طلوون جب ہوگا تو اس کے معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا. جب تلاوتن مصدر آئے اور الکتاب آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، تلاوت کرنا. علیکم جار مجرور متعلق ہو جائے گا یتلا کے. یتلا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل ہوا. علیکم متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا. موصول صلہ مل کر مستثنا ہوئے. اللہ حرف استثناء، مستثنا منہ بہیمۃ الانعام. تو مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر نائب فاعل ہی رہا احلت کا. احلت فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنا دیا جائے گا. آگے آ رہا ہے اس کا ذکر. مگر بس غیر محل الصید، غیر مضاف ہے، محلی مضاف الیہ ہے. پہلے تو محلی لام کے نیچے جو زیر ہے یہ کیوں آئی ہے اور یہ کیا ہے؟ احلہ حمزہ زبر، ہا زبر اور لام مشدد. احلہ یحلو، احلہ یحلو
اس سے اسم فاعل بنے گا محلن. بیٹی یہاں رکھے ہیں، آ جاؤ لے جاؤ، یہاں رکھے لے جاؤ. محلن اسم فاعل کا وزن ہے. محلان اللہ سے مراد حلال کرنا. احل یحل احلالا حلال کرنا. محل حلال کرنے والا. محلان دو حلال کرنے والے. محلون بہت سارے حلال کرنے والے. اب جب غیر لگے گا اور غیر کا محلون جری حالت میں آئے گا تو محلین بن جائے گا. جو واو نون ہے وہ یا نون میں بدل جائے گا، وہ محلین ہو جائے گا. جب محلین ہوا بہت سارے حلال کرون. غیر محلین نون ڈراپ ہو گیا مضاف ہونے کے ناطے سے، کیونکہ محلی سعید کا مضاف ہے. سعید السعید مضاف الیہ ہے. پھر غور سے سنیں، غیر محلین السعید تھا، غیر محلین السعید تھا. نون گر گیا مضاف ہونے کے ناطے سے، کیونکہ جب بھی مرکب اضافی میں جمع سالم کا نون آئے گا وہ گر جائے گا، چاہے جری حالت ہو، نصبی حالت ہو، رفعی حالت ہو، نون گر جائے گا. جب نون گر گیا تو محلی بچا، میم ہا لام چھوٹ لیا. اب چونکہ یا ساکن ہے، ساکن کو آگے ہم پڑھ نہیں سکتے تو محلی لام ہی کو آگے ملا دیا گیا. تو محلی مضاف السعید مضافلے مضافلے مل کر مرکب اضافی بن کر پھر یہ مضاف الیہ بنے غیرہ کا. غیر مضاف محل سعید مضافلے مضافلے مل کر یہ حال بنے. تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر جلد ہی تمہیں بتا دیا جائے گا. جن کے بارے میں سوائے ان کے یعنی جو حرام ہے، حرمت والوں کے بارے میں جلد ہی تمہیں بتا دیا جائے گا. اور سنو، غیر محل سعید، تم شکار کو حلال کرنے والے نہ بننا. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، جب تم حالت احرام میں ہو. تو غیر محل سعید یہ حال بنا ہے. اور اس کا ذوالحال ہے احلت لکم کی کم ضمیر. احلت لکم کی کم ضمیر اس کا ذوالحال ہے. غیر محل سعید، غیر محل سعید مضافلے پورا، تو مضافلے مل کر حال بنا. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور ہوا علامت پہ جار سے، جار مجرور متعلق ہو جائے گا علت کے. غیر معنی لا کے معنی میں. تم شکار کو حلال کرنے والے نہ بننا جب تمہاری حالت احرام کی ہو. واو حالیہ ہے، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ واو حالیہ ہے، انتم مبتدا، حرم خبر ہے. حرم یہ حرام کی جمع ہے. حرم
حرام کی جمع ہے، یہ مصدر کا وزن ہے. حریما، حریما، یحرمو، حرمن، حرامن. حرام مصدر کا وزن ہے، حرام ہونا. جب ہم الحرام کہتے ہیں تو یہ حلال کی ضد ہے. حرام اشیاء یا حرام کرنا. لیکن اصطلاح میں ہم جب کہتے ہیں رجلن حرام، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے شرعی اصطلاح میں کہ وہ آدمی جو احرام پہنے ہوئے ہے. رجلن حرام سے مراد احرام پہنے ہوئے آدمی. قوم حرام، وہ لوگ جو احرام پہنے ہوئے ہیں. قوم حرام لغت میں یہی معنی لکھے ہیں. حرام کے معنی یہ بھی ہیں حلال کی ضد والے، اور حرام کے معنی جب ہم رجلون کے ساتھ لگائیں گے تو وہ آدمی جو احرام کے ساتھ ہو. قوم حرام وہ لوگ جو احرام پہنے ہوئے ہوں. تو حرم یہ جمع ہے حرام کی. ہا را الف میم اس کی جمع ہے حرمن. تو حرم حالت احرام میں، انتم مبتدا حرم خبر، اور تم ہو حالت احرام میں اس وقت. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن کر واو کی وجہ سے حالیہ ہوا. واو حالیہ تھا، وانتم حرم واو حالیہ تھا. اور یہ پورا جملہ وانتم حرم یہ حال بنا. اور اس کا جو ذوالحال ہے، اس کا جو ذوالحال ہے غیر محل الصید ہے. اس کا جو ذوالحال ہے غیر محل الصید ہے. جب تم حالت، اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر وہ حال بن جائے گا لکم کی کم ضمیر کا. تو اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ جب تم حالت احرام میں ہو تو غیر محل الصید، غیر محل الصید تم اس وقت شکار کو حلال کرنے والے نہ بننا. حالت احرام میں تم شکار کرنے لگو، ایسا نہ کرنا. تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر پھر یہ حال بنا لکم کی کم ضمیر کا. کم ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور ہوئی لام حرف جار سے، جار مجرور متعلق ہو گئے احلت کے. احلت فعل، لکم متعلق یہ غیر محل الصید وانتم حرم، یہاں تک یہ لکم کے ساتھ آ جائے گا. بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم یہ نائب فاعل کے ساتھ مل جائے گا مستثنی منہ ہو کے. تو فعل اپنے فاعل، متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ استئنافیہ ہوا. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنا دیا جائے گا، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال سمجھنے والے نہ بننا. بے شک ان اللہ یحکم ما یرید. ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے. یحکم ما یرید پورا جملہ فعلیہ بن کے خبر بن جائے گا. یحکم حکم یحکم فعل مضارع، وہ حکم کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یحکم فعل مضارع واحد مذکر غائب، فعل بفاعل ہوا. ما مفعول بھی ہے اور ما موصول بھی ہے. یریدو فعل مضارع واحد مذکر غائب، فعل بفاعل ہوا.
وہ چاہتا ہے، یریدو وہ چاہتا ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا ما موصول کا، ما موصول یریدو صلہ، موصول صلہ مل کر پھر بھی بنا، مفعول بھی بنا، یحکم فعل کا، یحکم فعل اپنے فاعل اور بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر، جملہ فعلیہ خبریہ بن کر پھر یہ خبر بنا انا کی، انا المشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم ہے، یحکم و یرید خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ استئنافیہ ہوا، الا ما یتلا علیکم، یہاں آیا ہوا ہے کہ سوائے ان کے جن کا تمہیں بتلا دیا جائے گا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا مردار حرام ہے، ذبح کے وقت جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے کسی بھی غیر اللہ کا نام لے دیا جائے تو مردار ہو جاتا ہے وہ جانور۔ نمبر 2، جس جانوروں کو بتوں کی بھینٹ کے طور پہ ذبح کیا جائے، بتوں کی خوشنودی کے لیے ذبح کیا جائے، جن کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کی نیت ہو کہ یہ ہم سے راضی ہو جائیں، تو ایسے جانور بھی حرام کے زمرے میں آتے ہیں، چاہے وہ بے شک حلال ہوں جانور، لیکن بتوں کے لیے ان کی خوشنودی کے لیے ان کو ذبح کیا گیا تو حرام ہو گیا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ نمبر 3، گلا گھونٹ کر مارے ہوئے جانور، بعض یورپین کنٹریز کے اندر یہی طریقہ چل رہا ہے، وہاں ذبح کا طریقہ نہیں ہے، مشینی انداز میں کچھ اس انداز سے کرتے ہیں۔ بہرحال جو بھی جانور ذبح نہ کیا جائے، گلا گھونٹ کے مرے یا مار کر اس کو کھایا جائے، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، اور حرام رزق کھانے سے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، ایک نوالا کھانے سے اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہوتا ہی، حرام مال اللہ کے دربار میں اعمال کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو گلا گھونٹ کر مارے ہوئے جانور وہ بھی حرام۔ چوٹ کے صدمے سے مر گیا تو جانور، پہاڑ سے اترنے لگا، پاؤں پھسلا، نیچے گرا، گردن ٹوٹی، مر گیا، حرام ہو گیا۔ ہاں گردن ٹوٹی ہے اور اس پہ ہاتھ پھیر دی مرنے سے پہلے، وہ جائز ہے۔ تو اسی طریقے چوٹ کے صدمے سے مرے ہوئے جانور وہ بھی حرام، کسی اونچی جگہ سے لڑک کر مرے ہوئے جانور وہ بھی حرام، وہ جانور جن کا کچھ حصہ درندوں نے کھا لیا ہو تو ایسے جانور کو بھی نہ کھایا جائے۔ تو الا ما یتلا علیکم، اس کی وضاحت آگے بھی آ جائے گی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کو حلال نہ سمجھو، ولا الشہر الحرام،
ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، ولا الہدیہ، اور نہ ہی حرم شریف کی قربانی کے جانوروں کی، ولا القلائد، اور نہ ایسے حرم شریف کی قربانی والے جانور جن کے گلے میں پٹے ڈلے ہوئے ہوں، اور پٹے ہوئے ڈلے ہوئے جانوروں کی بھی ان کی بے حرمتی کیا تھی؟ لوٹ لیا جاتا تھا۔ کہا ایسا نہ کرو، نہ حرم کی قربانی کی جانوروں کی، اور نہ ہی پٹے ڈالے ہوئے جانوروں کی، ولا آمین البیت الحرام، واو عاطفہ لا زائدہ ہے، اور نہ ہی تاکید کے لیے آیا ہے، اور نہ ہی تم ایسے کرنا، آمین، یہ اسم فاعل کا وزن ہے، ارادہ کرنے والے۔ البیت الحرام، بیت الحرام کی طرف عمرے یا حج یا تجارت کی غرض سے آنے والوں، آگے لکھا ہوا یبتغون فضلا من ربہم رضوانا، اس کی وضاحت آ جائے گی۔ اور تم بیت اللہ شریف کی طرف، بیت الحرام کی طرف، مسجد حرام کی طرف آنے والوں، آمین سے مراد ارادہ کرنے والے، ارادہ کرنے والوں کے ساتھ بھی بے حرمتی ان کی مت کرنا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے متلاشی ہوں، جو چاہتے ہوں اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی، اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرنا، اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو بیت اللہ شریف کے ارادے سے اپنے رب کا فضل اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے آئیں۔ ابھی ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ بعد میں ابھی شروع کریں گے۔ یا حرف ندا، ایو منادا، ہا تنبیہ، الذین بدل ہے، اور الذین اسم موصول، آمنو فعل ماضی صلہ ہے، فعل ماضی اپنے فاعل، واو فاعل نشانی ہے، فعل ماضی اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلہ بنا، الذین کا موصول صلہ مل کر یہ بدل ہوئے، ایو کا مبدل منو اپنے بدل سے مل کر منادہ بنے، یا حرف ندا کا، یا حرف ندا اپنے منادہ سے مل کر ندا ہی رہا۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ ندا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تحلو، احل یحلو احلالا، حلال کرنا، لا تحلو تم مت حلال کرو، شعائر اللہ، تو یہ شعیرتن کی جمع ہے، شعائر، شعیرتن شین عین یا را گولتا، شعیرتن کی جمع ہے شعائر، اس کے معنی نشانیاں، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی، شعائر مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر بھی بنے گا تو حلو کا۔ اور شعائر اللہ کیا ہے؟ حج کی رسوم، حج کی نشانیاں، مناسک حج، احرام، طواف سعی، وقوف مینا، عرفات، قربانی، کنکری مارنا، قربانی کے جانوروں کو بیت اللہ کی قربانی کے لیے
قربانی کے جانور جو بیت اللہ کی شریف کی طرف بھیجے جائیں ان میں نہ رکاوٹ ڈالی جائے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے فرما دی ہیں. تو شعائر مضاف الیہ مل کر بھی بنا. تو حلو فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. احلّ یحلّ تحلّ تحلّان تحلّون، لا ناہیہ کی وجہ سے نون گر گیا ہے. تم مت حلال کرو، تم مت بے حرمتی کرو. تحلّ فعل اپنے فاعل واو فاعل نشانی ہے. شعائر اللہ بھی سے مل کر جملہ انشائیہ بنا اور جواب ندا بنا. اے ایمان والو مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی. واو عاطفہ لا زائدہ ہے، جو لا تحلو ہے وہی یہاں کافی ہے. یہاں تاکید کے معنی میں جو ہے لا زائدہ آتا ہے. الشہر الحرام موصوف صفت بنے گا. الشہر موصوف، الحرام صفت. موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بن کر واو سے معطوف ہے. معطوف علیہ شعائر، شعائر اللہ. شعائر چونکہ صبر کے ساتھ ہے اس لیے الشہر الحرام بھی زبر والی کیفیت میں ہے. تو معطوف علیہ شعائر اللہ، معطوف الشہر الحرام. اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو. وہ کون سے تھے؟ وہ 4 مہینے. الشہر الحرام 4 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. ان کے اندر قتال کرنا ممنوع، لہذا حکم دے دیا کہ ان مہینوں کی جن کو اللہ نے مقدس بنایا ہے ان کے اندر لڑائی جھگڑا مت کرو. جس چیز میں اللہ منع فرما دے پھر اس کے اندر جو ہے خلل ڈالنا، یہ ان مہینوں کی توہین کرنا ہے، بے حرمتی کرنا ہے. تو معطوف علیہ شعائر اللہ معطوف ہوگا شہر الحرام. وللہدیہ، ہدی ایسے جانور کو کہا جاتا ہے جو حجاج کرام اپنے ساتھ لے جاتے تھے، بیت اللہ شریف وہاں ذبح کرتے تھے. جگہیں بنی ہوئی ہوتی تھی وہاں ذبح کرتے تھے. وللقلائد، یہ دوبارہ تاکید کے معنی میں آ گیا ہے. بعض قربانی کے جانوروں، کیونکہ قافلوں کی شکل میں اس دور میں چلتے تھے حجاج کرام، کیونکہ اس دور میں پہلے دور میں قافلوں کی شکل میں حجاج کرام چلتے تھے اور ان کے ساتھ وہ اپنے گھروں سے ہی جانور لے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمین بے آب و گیاہ تھی، وہاں جانوروں کا ملنا بھی پریشان کن تھا. اب تو اللہ جل شانہ نے دنیا جہان کی نعمتوں سے نواز دیا ہے وہاں. تو وہ لوگ اپنے ساتھ ان جانوروں کو لے جاتے تھے، اور جانور قیمتی جو سرمایہ ہے. جب وہ سینکڑوں کی تعداد میں ساتھ ہوتے تھے تو ان کے گلوں میں قلادتن کی جمع قلائد ہے، قاف کے نیچے زیر قلادتن، اس کی جمع ہے قلائد. تو ہار ڈال دیتے تھے ان کے گلوں میں، یہ مالا ڈال دیتے تھے، یہ پٹے ڈال دیتے تھے، یہ جوتیاں بھی بعض اوقات گلے میں ڈال دیتے تھے. وہ اس چیز کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ جانور بیت اللہ شریف لے کے جا رہے ہیں اور وہاں جو بیت اللہ شریف کے ہم حج کریں گے اور وہاں قربانی ہوگی.
لہذا ان جانوروں کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو قلائد جانوروں کے گلوں میں پٹے ہوتے تھے یا ہار وغیرہ ہوتے تھے، تو یہ جانور نشانی تھے کہ ان جانوروں کو بھی جو بیت اللہ شریف کی قربانی کے غرض سے وہاں لیے جا رہے ہیں، یعنی وہاں عبادت کرتے تھے حج کی شکل میں، اور جانور ذبح کیے جاتے تھے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو جانور بھیجے جاتے تھے ان کے گلوں میں پٹے ہوتے تھے، قلادے ہوتے تھے، تو ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہدی کے جانور یا قلائد جن کے گلوں میں ہیں ان جانوروں کی بھی بے حرمتی مت کرو، ان کی لوٹ مار مت کرو، قتل و غارت مت کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، یہ لفظ غور طلب ہے۔ اما حمزہ پہ زبر اور میم مشدد، اما یا امو، امن، اما حمزہ زبر میم مشدد، یاؤ یا پہ زبر اور واؤ اور اس کے اوپر حمزہ اور پیش والا حمزہ پیش ہو یا امو میم مشدد، امن مصدر، اس کے معنی قصد کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ جب یہ ہم اسم فائل بنائیں گے اما یا امو کو، تو ایک تو اس کا اپنا حمزہ موجود ہے، اپنا اوریجنل فائلن، تو حمزہ اپنا اس کا زبر والا اور اس کے بعد الف آئے گا۔ جب حمزہ زبر والا ہو اور اس کے بعد الف آ جائے تو وہ کھڑی زبر بن جائے گی، حروف مدہ بن جائے گا۔ تو یہ بن جائے گا قانون یہ ہے، یہ مد آئے گی، لمبی مد آئے گی، کوئی بھی حروف مدہ ہو اس کے بعد مشدد حرف آ جائے تو لمبی مد آتی ہے مشدد حرف سے پہلے والے حرف پر۔ تو یہ تھا حمزہ زبر والا اور الف آ بن گیا، حروف مدہ ہے، اور پھر آگے میم مشدد ہے لہذا یہ مد بن گیا، آمن۔ اب اس کا تثنیہ آمان اور آمون، جب آمون یہ رفعی حالت ہے، اور جب اسی رفعی حالت کو جری نصبی حالت میں ہم پڑھیں گے تو یہ آمین بنے گا۔ اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں کون سی حالت ہے؟ یہاں بھی یہ جو ہے جو الہدیہ القلائدہ ان کی جو نسبی حالت ہے، آمین کی بھی نسبی حالت ہے، یہ تینوں معطوف ہیں، ہدیہ، قلائد، آمین البیت الحرام، اس کا معطوف علیہ الشہر الحرام، لا تحلوا شعائر اللہ، شعائر اللہ اس کا جو ہے معطوف علیہ ہے، الشہر الحرام، ہدیہ، قلائد اور آمین البیت یہ سارا اس طرف جائے گا، شاعر وہ منصوب ہے، لہذا سارے کے سارے منصوب نسبی حالت ہے، آمین آمون تھا۔ تو اسم فائل کا وزن ہے جمع مذکر کا، جمع مذکر اسم فائل کا وزن ہے آمون کی بجائے نسبی حالت میں آمین ہوا۔ اب آپ یہ
سوچیں گے کہ یہاں نون اس کا باقی ہے، البیت الحرام جو ہے بیت الحرام کی طرف ارادہ کرنے والے، تو یہاں اس کا نون کیوں نہیں گرا؟ ہاں، نون اس صورت میں گرتا ہے جب یہ مضافلے بنے. یہاں مضافلے نہیں ہے، البیتا پہ زبر ہے. اگر یہ آمین البیت الحرام ہوتا، تا کے نیچے زیر ہوتی، پھر آمین کا نون جو ہے گر جانا تھا. یہاں مضافلے نہیں ہے. آمین اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے اور نسبی حالت ہے. اسم اب یہ البیت سے زبر کیوں آئی ہے؟ پہلے تو البیت الحرام کو ہم موصوف صفت کہہ دیتے ہیں. البیت بھی معرفہ ہے، الحرام بھی معرفہ، حرمت والا گھر، عزت والا گھر. البیت موصوف ہے، الحرام صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی بنے. البیتا کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ ہم نے دیکھنا یہ کہ البیتا کے اوپر زبر کیوں آئی ہے. زبر اس لیے آئی ہے، اس کا عامل ہے اسم فاعل آمین. یہ اسم فاعل نے عمل کیا ہے البیت پر. البیت زبر والا بنا، مفعول بھی ہے، آمین کا مفعول بھی ہے، یعنی معمول ہے البیت اور عامل ہے آمین. البیت کے اوپر زبر آئی ہے، وہ اسم فاعل آمین کی وجہ سے آئی ہے. آمین کا مفعول بھی ہے، یا آمین کا معمول ہے. اب ہم کہیں گے البیت الحرام مفعول بھی، آمین اس کا جو ہے عامل ہے. عامل اپنے معمول سے مل کر پھر یہ واو سے ہوا، واو سے معطوف ہوا اور معطوف علیہ شعائر اللہ ہو جائے گا. معطوف علیہ شعائر اللہ ہو جائے گا. اب یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ ہی تم ان لوگوں کو روکو جو بیت اللہ شریف کے ارادے سے گھروں سے نکلے ہوں. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ حال ہے. کیوں نکلے ہوں؟ وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی، یہ حال ہے. یبتغون ابتغاء یبتغی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ چاہتے ہیں. ابتغاء یبتغی ابتغاء چاہنا، فضلا مفعول بھی ہے، من ربہم جار مجرور صفت بن جائے گی، فضلا موصوف ہو جائے گا. فضلا موصوف ہو جائے گا، من ربہم صفت ہو جائے گی. موصوف صفت فضلا من ربہم، موصوف صفت مل کر مفعول بھی بنا. ورضوانا، رضوان مصدر کا وزن ہے، واو سے معطوف. ہاں بھائی کیسے ہیں؟ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو لے آؤ نا. لے آؤ لے آؤ. رضوان واو سے معطوف ہوا، واو سے معطوف ہوا. رضوانن، رضوانن معطوف ہے اور معطوف علیہ فضلا من ربہم. فضلا من ربہم معطوف علیہ ہے، رضوان معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر بھی بنا یبتغون کا. یبتغون فعل اپنے فاعل، فضلا من ربہم اور رضوانا بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر حال بنائے. اور اس کا ذوالحال کیا ہے؟ آمین کے اندر ہوا ہم ضمیر حال، جمع کا صیغہ ہے نا، اسم فاعل جمع، واحد کے اندر ہوا ہے، تثنیہ کے اندر ہما ہے، جمع کے اندر ہم ہے.
تو آمین کے اندر ہم ضمیر ذوالحال ہے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ عامل بنے گا. تو ہم کہیں گے یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا فضل اور رضامندی. اب اس کا معنی ہوا اور نہ ان لوگوں کو جو بیت اللہ شریف کے ارادے سے اپنے رب کا فضل اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے آئیں، ان کو بھی مت روکو. مفسرین نے اس کی تشریح یوں کی ہے، بعد میں کہا کہ اس میں جو ہے مسلم غیر مسلم سب کی یہ اجازت تھی کہ کوئی بھی بیت اللہ شریف کی طرف ارادہ کرے تم مت روکو. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سورہ توبہ کے 28 نمبر آیت جب نازل ہو گئی تو پھر مشرکوں کے لیے یہ حکم بند ہو گیا، مسلمانوں ہی کے لیے اجازت تھی. تو یہ مسلمانوں کے لیے اجازت ہوگی. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ مسلمان پہلے ہی سے مسلمانوں کے لیے اجازت تھی، اذان ہو جائے پھر انشاءاللہ اذان ہو جائے. تو بعض مفسرین نے یہ کہا کہ پہلے یہ سب کے لیے حکم تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو پھر یہ حکم صرف مسلمانوں کے لیے باقی رہا. لیکن بعض یہ کہتے ہیں مفسرین کہ نہیں، یہ ابتدا ہی سے حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہی تھا، غیر مسلموں کو کے لیے تھا ہی نہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جو بھی مسلمان عمرہ کے لحاظ سے یا حج کے لحاظ سے یا تجارت کے لحاظ سے بیت اللہ شریف کا قصد کریں تو ایسے لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے. لا تحلو، یہ سب اسی زمرے میں آ رہا ہے، کیونکہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا یہ حال بن جائے گا، اس کا ذوالحال آمین البیت الحرام ہو جائے گا. اب یہ ولا الشہر الحرام ولا الہدیہ ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہاں تک کہ معطوف ہوں گے، معطوف علیہ شعائر اللہ ہو جائے گا. معطوف علیہ اپنے 4 معطوفات سے مل کر، معطوف علیہ اپنے 4 معطوفات سے مل کر بھی بنا تحلو کا، تحلو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ لا ناہیہ کی وجہ سے جملہ انشائیہ ہو کر جواب ندا بنا، ندا اور جواب ندا جملہ ندائیہ بنا. جملہ ندائیہ من ربہم ورضوانا، یہاں تک کہ جملہ ندائیہ ہے، جواب ندا ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، واو عاطفہ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام اتار دو، جب تم احرام کی پابندی سے آزاد ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، بس تم شکار کرو. تم شکار کر سکتے ہو، کرو نہیں، کر سکتے ہو. واو عاطفہ، اذا شرطیہ، حللتم، حللتم فعل ماضی ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے.
حللتا، حلا یحلو، حلن، حلا یحلو، ضربا یضربو کے وزن پہ، حلا یحلو حلن، الرجلو آ جائے حل الرجلو تو احرام سے نکلنا، اس کا معنی احرام سے نکلنا. تو حلہ جو ہے یہ اصل میں تھا حلالہ، جب فک ادغام کریں گے تو حلالہ، تو حللتا، حللتما، حللتم. جب تم احرام اتار دو، جب تم احرام کی پابندی سے نکل جاؤ. حلل تم فعل اپنے فاعل، تم اس کی فاعلی نشانی ہے یعنی انتم، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر اذا کی وجہ سے شرط ہوا. فا، اور جب تم احرام اتار دو، جب تم احرام کی پابندی سے نکل جاؤ. فا رابطہ جواب شرط، اصطادو، فا رابطہ جواب شرط اصطادو. اس کا جو مجرد ہے صاد یا دال ہے، سیادہ، تو سادہ. جب افتعال وزن پہ آئے گا تو استادہ تھا، استادہ، حمزہ صاد تا الف دال، توئے نہیں تھی. غور کریں، سیادہ سے یہ ہے باب افتعال جب بنے گا تو استادہ، حمزہ صاد تا الف دال، تو تا توئے میں بدلی ہے. استادہ یستادو استادن، کیسے بدلی ہے؟ قانون ہے کہ فا کلمہ میں، جب فا کلمہ کے اندر سواد، سواد، تو، زو، توئے اور زوئے آ جائیں گے، چار حرف آ جائیں تو افتعال کی تا کو تا میں بدل دیتے ہیں. استادہ تاج تھی وہ تا میں بدل دی تو استادہ ہو گیا. استادہ یستادو استادن، شکار کرنا، معنی اس کے ہیں شکار کرنا. فاستادو، تو استادو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تم شکار کرو. فعل امر، استادو فعل امر ہے. تو استادو فعل اپنے فاعل، واو فاعلی نشانی ہے. استادو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ بن کر فا کی وجہ سے جواب شرط، وَإِذَا حَلَلْتُمْ شرط، فاستادو جواب شرط، شرط جواب شرط جملہ شرطیہ بنا، اور یہ واو کی وجہ سے معطوف ہو جائے گا. اور معطوف علیہ ما قبل جملہ جو ہے ہو جائے گا. واو کو یہاں استئناف کیا کر لیں گے، نئی بات بھی ہو سکتی ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ، فَاصْطَادُوا تو تم شکار کر سکتے ہو. استادو کرو فعل امر ہے. تو آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، اس کی باقی انشاءاللہ جو ہے کل ہم پڑھیں گے. آج کے سبق سے متعلق کوئی چیز ہو؟ سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ ہدیہ اور قلائد میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہدیہ اور قلائد میں کوئی فرق نہیں ہے. الگ الگ لکھا ہوا ہے سر، ولل ہدیہ
وہ اصل میں بعض لوگ جو ان کے گلوں میں ہار نہیں ڈالتے تھے، بعض ہار ڈال دیتے تھے. ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اہل ایمان سے غداری کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ناراضگی ہوئی، وہ وہاں سے بھاگ گئے. یمن کے لوگ تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں تھے، صحابہ کرام بھی تھے. تو وہاں کچھ لوگوں کی آوازیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی تھی؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے، لیکن وہ لبیک اللہم لبیک کے وہ صدائیں بلند کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو جو ہے مومن نظر آتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی، یہ وہی شخص ہے جو پہلے دھوکہ دے چکا ہے. تو ان کے ساتھ جانور تھے اور جانوروں کے گلے میں وہ انہوں نے قلائد ڈالے ہوئے تھے، ہار ڈالے ہوئے تھے. بعض اوقات جوتیوں کے ہار ڈال دیتے تھے، بعض اوقات کوئی اور چیزیں یہ بھی پٹے ڈال دیتے. تو اس چیز کی نشانی تھی کہ بیت اللہ شریف جا رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا اس قافلے کو لوٹنے سے کہ اس کو نہ لوٹا جائے، اس کے جانوروں کو نہ لوٹا جائے، یہ بیت اللہ شریف کے ارادے سے جا رہے ہیں. تو یہ ہدی وہ جانور جو قربانی کی غرض سے ہو، اور قلائد قربانی کی غرض سے ہو لیکن اس کے گلے کے اندر وہ ہار بھی ڈلا ہوا ہو، پٹا بھی ڈلا ہوا ہو. قلادہ پٹے کو، کنٹھی کو کہا جاتا ہے، ہار کو کہا جاتا ہے، مالا کو کہا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ جو خوشی کے موقع پہ مالا ڈال دیتے ہیں، تو جانوروں کے جس وقت قربانی کا وقت ہوتا ہے ہم جو ہے کئی قسم کے ان کے گلوں میں ڈال دیتے ہیں سنت سمجھ کے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں. تو قلائد اور ہدی جو ہے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، سارے وہی جانور ہیں جو حجاج کرام جو ہے بیت اللہ شریف میں لے جاتے ہیں قربانی کی غرض سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ فضلاً اور رضواناً میں کوئی ہم فرق کر سکتے ہیں یا؟ فضل عام طور پہ جو ہے بعض کا روزی کمانے کے لیے آتا ہے، جب تغون فضلہ، اور وہ چاہتے ہیں تجارت، دنیاوی فائدہ. رضوان یہاں خوشنودی، عمرہ یا حج یا عبادت کی غرض سے جانا. تو فضلاً جو ہے تجارت کی غرض سے، جب تغون فضلاً من ربہم، وہ اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں. کیا مقصد؟ وہ دنیاوی فائدہ، مال تجارت. کیونکہ حجاج کرام جاتے تھے، 6 ماہ کا سفر ہوتا تھا، تو کچھ چیزیں اپنے ساتھ بھی لے جاتے تھے، وہ وہاں فروخت بھی کر دیتے تھے وہاں، اور وہاں کی بابرکت چیزیں لے بھی لیتے تھے اور حج اور عمرہ بھی کر لیتے تھے. تو فضل من ربہم، اپنے رب کا فضل سے مراد دنیاوی تجارت. ورضوانہ، اور اس کی خوشنودی یعنی عبادت، عمرہ اور حج کی کیفیت، یا جو وہاں مختلف ارکان ہیں عمرہ اور حج کے، اس کو ادا کرنا. رضوانہ من ربہم، یا کوئی بھی چیز چاہے تجارت ہو چاہے عبادت ہو، اس طریقے سے کی جائے گی جو اللہ اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو چاہے وہ مالی ہو، بدنی ہو، کوئی اور ہو، وہ ساری عبادت ہوگی. اگر کوئی شخص سوتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، لیکن اس طریقے سے کھاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی اجر ملے گا. سر یہ 1676 آیت جو ہے، تو سر یہ قرآن کی آخری آیت ہے سر؟ وہ تو وہ سورت سر یہ قرآن کی آخری آیت ہے سر؟ یہ جو ہے نا، یہ بعض سورت بقرہ کے مفسرین بارے میں نے جو ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، مفسرین نے مختلف جگہوں پہ مختلف بیان کیے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو ہے سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ مائدہ، جبکہ اس سے پہلے جو ہے ہم جو ہے جو سورۃ النساء کی آخری آیت تھی، اس میں ہمیں یہ بیان کیا تھا مفسرین نے کہ سورہ برات وہ آخری آیت ہے، آخری سورت ہے، اور سورت جو ہے آل عمران کے آخری جو آیت تھی وہ آخری آیت ہے. لیکن یہاں جو ہے وہ بعض مفسرین نے تفسیر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ جناب یہ آخری سورت ہے،
مفسرین کا اس میں جو ہے آگے پیچھے کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے. اب آخری ہے، ممکن ہے آخری ہو، اس کے بارے میں وضاحت سے نہیں کہہ سکتے. مفسرین نے جیسے کہا ہے وہی ہم بات کر رہے ہیں. جی جزاک اللہ سر. یستفتون کا میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے آخری سورت سورہ براءت ہے، اور آیتوں میں سب سے آخری یستفتون کا ہے. جبکہ اس کے بارے میں جو ہے سورہ مائدہ کے بارے میں تفسیر ابن کثیر جو ہے ماشاءاللہ مستند مفسرین، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب سے آخری صورت یہی ہے جو نازل ہوئی. اس میں جو چیز حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو چیز حرام ہے اس کو حرام سمجھو. واللہ عالم بالصواب. سورت آخری وہ نہیں ہے سورت اذا جاء نصر النصر؟ اس کے بارے میں بھی آیا ہے کہ سب سے آخری صورت سورت الفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح. مختلف روایات ہیں. ہم کیونکہ ہمارے پاس اتنا پختہ نالج نہیں جو ہم کہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں اپنی بچت ہے. اگر ہم نے کسی کا انکار کر دیا تو پھر وہ جو ہے حکم کا انکار ہے، اس سے پہلے کوئی اور حکم اور ہم کہیں نہیں آخری حکم یہ ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے سورۃ النصر جو ہے وہ آخری جو ہے سورت ہو، ممکن ہے سورۃ المائدہ یہ آخری سورت ہو، سورۃ البراءہ وہ آخری سورت ہو. وہ تو شان نزول کے اندر کے مفسرین نے بحثیں کی ہوں گی. جی ڈاکٹر رضوانہ مجھے تجوید کا ٹائم بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور